السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج جس کتاب کا تعارف کروانا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ذہن میں سب سے پہلے خیال آتا ہے وہ یہ کہ یہ کتاب اتنی دیر سے کیوں ملی۔ اس کتاب کا دنیا کی ہر بڑی زبان میں ترجمہ ہو چکا اور یہ کتاب دنیا کی موسٹ سیلنگ بک یعنی دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ شخصیت کو نکھارنے، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو خوبصورت اور سہل بنانے سے متعلق اتنی شاندار کتاب آج تک میری نظر سے نہیں گزری۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد متنبی کا وہ مشہور زمانہ شعر بے ساختہ یاد آتا ہے کہ اعز مکان فی الدنا سغج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ میں نے اس کتاب کے اکثر حصے کو پڑھا اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اس کتاب کو آپ سب کو پڑھنا چاہیے، ضرور بھی ضرور۔ اپنے موضوعات کی ندرت اور چھوٹے پن کی وجہ سے مجھے یہ کتاب اتنی پسند آئی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنے سے خود کو روک نہیں پایا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ کتاب عام کتابوں کی طرح بالکل بور کرنے والی نہیں ہے۔ مضامین مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت ہیں کہ اگر ایک بار آپ شروع کر دیں تو ذہن چھوڑنے پر آمادہ ہی نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خیر الکلام ما قل ودل ولم یطل فیمل۔ I guarantee it، اور مجھے یقین ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو زندگی کو برتنے کا سلیقہ بدل جائے گا، زندگی کو برتنا آ جائے گا، آپ کی سوچنے کے زاویے کو بدل کر رکھ دے گی اور آپ کی زندگی میں ایک خوشگوار اور حیرت انگیز تبدیلی لائے گی۔ اور اس کتاب کی جو سب سے خاص بات مجھے یہ لگی کہ یہ کتاب قاری کو خود اپنے دل کی آواز محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی اس کی زندگی میں کوئی خلا یا کوئی گیپ تھا جس کو اس کتاب نے پر کر دیا ہے اور اس کی شخصیت میں اس کی ضرورت تھی واقعی۔ تو چلیے تھوڑا سا اس کتاب کے بارے میں تعارف ہو جائے کہ یہ کتاب کیا ہے، کتنی فائدہ مند ہے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، کیا کیا عناوین ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہم ساری چیزیں جو ایک کتاب کے بارے میں جاننا چاہیے وہ ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم صاحب کتاب یعنی مصنف کے بارے میں جانیں، وہ کس لیول کا ہے، تاکہ اسی حساب سے کلام کی اہمیت کا اندازہ صاحب کلام سے ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تا مرد سخد نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، کہ جب تک انسان کوئی گفتگو نہیں کر سکتا ہے اس کے لیول کا، اس کے اسٹیٹس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں۔ مصنف کا نام رچرڈ کارلسن ہے۔ یہ ریاست متحدہ امریکہ کی ایک ریاست کیلیفورنیا کے شہر بیڈ ماؤنٹ میں 1961 میں پیدا ہوئے۔ وہیں تعلیم حاصل کی اور سائیکو تھراپسٹ کو انہوں نے پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ ماہر نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تالیف میں بھی طبع آزمائی کی اور اپنے دور کے مایہ ناز ترین اور شہرہ آفاق مصنف کے طور پر انہوں نے شہرت حاصل۔ انسانی نفسیات اور اخلاقیات کے حوالے سے ان کی تحریروں نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا اور اس فیلڈ میں انہوں نے پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ امریکہ کے بڑے بڑے نیوز چینلوں میں ان کے انٹرویو نشر ہوئے اور چوٹی کے میگزینز میں ان کی تحریریں شائع ہوئی، اور انہوں نے معاشرتی اقدار پر 20 سے زائد کتابیں تصانیف۔ ابھی ہم جس کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کتاب کا انگریزی نام ہے ڈونٹ سویٹ دا اسمال اسٹف اینڈ اٹ از آل دا اسمال اسٹف۔ یہ کتاب 1997 میں شائع ہوئی۔ دوستو، اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ یہ کتاب لگاتار 2 سال تک دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب اور بیسٹ سیلنگ بک رہی ہے۔ 101 ہفتے تک نیو یارک ٹائمز جیسے مشہور زمانہ میگزین کی بک لسٹ میں ٹاپ پر رہی ہے۔ مزید سنیے، یہ کتاب دنیا کے تقریباً 135 ممالک میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور دنیا کی ہر بڑی زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جس کی تعداد تقریباً 30 کے آس پاس ہے۔ یعنی تقریباً دنیا کی جو زبانیں ہیں اس میں 30 زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ اگر عربی زبان کی ہم بات کریں تو عربی زبان میں اس کتاب کو مکتبہ الجریر سعودی عرب نے ترجمہ کرا کر لا تہتم بالصغائر الامور فکل الامور الصغائر کے نام سے شائع کیا۔ یہ کتاب تقریباً 100 عناوین پر مشتمل ہے اور کوئی بھی عنوان اور کوئی بھی مضمون 2 صفحے سے زائد نہیں ہے، کوئی 1 صفحہ، کوئی 1 صفحے سے کم، کوئی 1.5 صفحہ اور 2 صفحہ زیادہ سے زیادہ۔ یہ اس کتاب کی بہت اچھی بات ہے، اس کا ہر عنوان دلچسپی سے بھرپور ہے اور مصنف نے بہت ہی خوبصورت اور پریکٹیکل انداز میں ہر مضمون کو سمجھایا ہے، اس طرح کی جس عنوان کو بھی اور جس مضمون کو ہاتھ لگایا ہے اسے ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے اپنے اندر اتار لیا، یا پھر یہ ہے کہ کوئی ہم سے بالمشافہ ہم سے کوئی کہہ رہا ہے اور ہمیں کوئی سکھا رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم بات کریں اس کتاب کے مضمون اور اس کے موضوع کی، اس کتاب کا موضوع کیا ہے، تو چونکہ صاحب کتاب خود دنیا کے مشہور ترین اور باکمال ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے معاشرتی اقدار اور اخلاقیات پر بہت سارا کام کیا ہے اور اس پر بڑی تحقیق کی ہے۔ ہماری زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں
جن کی وجہ سے ہماری زندگی پریشانیوں سے بھر جاتی ہے، ٹینشن ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہماری زندگی پر ان بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایک بہت منفی اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات، ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں، ہماری زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو صاحب کتاب نے اس میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے بہت مفہومی اور بہت پریکٹیکل انداز میں اور بہت تطبیقی اور عملی طور پر، کہ ان سب چیزوں پر قابو پا کر کے ہم کیسے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان سب ساری چیزوں کو ہم منفی ساری چیزوں کو ہم کیسے مثبت رویے میں بدل سکتے ہیں۔ اس کتاب کے کور پیج ہی پہ اس کا جو نام لکھا ہوا ہے وہ دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ لا تہتم بالصغائر الامور فکل الامور صغائر، کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ زندگی میں نہیں کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں واقعی بہت چھوٹی ہے، جس کو اتنی توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہماری زندگی پر حاوی ہو کر کے ہماری زندگی کو مشکل بنا دے۔ اب اس کے کور پیج پہ ہی لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے وسائل بسيطة لمنع الامور الصغيرة من السيطرة على حياتك، کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی پر حاوی ہو کر کے ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، ان سے نمٹنے کا اور ان کو برتنے کا کیا طریقہ ہے۔ اور میں آپ سے بہت زیادہ درخواست کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور پڑھیں، اور یقین جانیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد آپ زندگی کو الگ طریقے سے سوچیں گے اور لوگوں کو الگ طریقے سے ڈیل کریں گے آپ۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ کتاب کا یہ تعارف اور یہ پیشکش آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور آپ اس کتاب کو ضرور بھی ضرور پڑھیں۔ میں اس کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا، وہاں سے آپ جا کر کے بآسانی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے، ہر چیزیں آپ ہر کتاب اگر چاہیں تو آپ کے دسترس میں ہیں، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو آپ اسے خوب پھیلائیں اور تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ سب لوگ پڑھ سکیں۔ علم کا پھیلانا اور اچھی چیزوں کا پھیلانا یہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے دوست سجاد خلیق کو دیں اجازت، پھر کسی اچھی ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔